سر یہ سوال پاکستان سے ایک دوست نے بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذہبی جلسوں یا اجتماعوں میں تلاوت اور نظموں کا اہتمام ہوا کرتا تھا؟ اگر صرف تلاوت تھی تو پھر ہمارے جلسوں میں نظموں کا اس قدر اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے جلسے تو میرے علم میں نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تلاوت کا ہونا اور حضور کی مجلس میں نظم کا پڑھا جانا یہ ثابت شدہ حقیقت ہے. اس لیے جو سنت کے خلاف باتیں نہ ہوں بلکہ سنت کے مطابق ہوں، وہ اس پر اس محور کے گرد جب سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے تو یہ مسئلہ ڈھونڈنا کہ بینی یہ تھا کہ نہیں، یہ بالکل لغو بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سوال یہ ہے کہ سنت سے اعتراض ہے یا سنت کے اندر ہے. یعنی تلاوت پڑھنا مجلس میں یہ تو عین قرآن کا منشا ہے، اور تلاوت تو بہت ہی ایک اعلیٰ اور پاکیزہ ذریعہ تربیت کا ہے. اور مجلس میں دینی مجلس میں نظم کا پڑھا جانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھا جانا 100% ثابت ہے. تو اعتراض کیا ان کو؟ عجیب و غریب باتیں لوگوں کو سوچتے ہیں، خیر دلچسپ ہے، ویسے دماغ ہے فرٹائل، سوچتے رہیں. لیکن اگر اس طرح واپس جانے شروع ہوئے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا آپ گھر جو کھانا کھاتے ہیں کبھی اس میں پلاؤ اور آلو گوشت کھایا ہے؟ ماش کی دال کھائی ہے؟ کیا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی پلاؤ کھایا کرتے تھے اور آلو گوشت کھاتے تھے اور ماش کی دال کھاتے تھے؟ تو اس قسم کے سوال شروع ہو جائیں تو پھر بات تو کہیں سے کہیں جا پہنچے گی. آپ کے گھر چرپائیاں ہیں کہ نہیں؟ گدے بچھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کرسیاں ہیں کہ نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کی چرپائیاں سب جگہ تو ثابت نہیں. بہرحال تھیں کچھ جن کا جنت کے لحاظ سے بھی ذکر موجود ہے. اگر معاشرے میں نہ ہو تو وہاں جنت میں بھی پھر وہ ذکر عجیب لگتا ہے. معروف تھی یہ بات، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سونے کی جگہ جو تھی وہ تو ایک چٹائی تھی جو کھجور کی بنی ہوئی تھی. تو کیا یہ بھی کھجور کی چٹائیاں لے کر اس پر سوتے ہیں؟ تو یہ سوچیں جو ہیں یہ بے لگام ہو جاتی ہیں. یہ اصل بات یہ ہے کہ زمانے کی جو ترقی ہے اس سے معاشرہ رفتہ رفتہ بدلتا رہتا ہے. اس معاشرے کو کوئی نبی بھی اریسٹ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ صحت مند خطوط پر آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے. اس لیے تمام سویلائزیشنز انبیاء سے پھوٹتی ہیں، لیکن بینی وہ نہیں رہتی جو ابتدائی صورت میں تھی. صحت مند خطوط پر ترقی کرتی ہیں. بس یہ جو مختلف شکلیں بعد میں عالم اسلام میں ظاہر ہوئی ہیں، ان میں سے ہر ایک بدعت نہیں کہلائے گی. جو چیز سنت سے ہٹ کر ہو، اور وہ کئی باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جاری ہیں، ان کے اوپر تو یہ اعتراض صرف ہوگا کہ یہ بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. اس کے اندارے کے اندر شکلیں بدلیں تو ہرگز کوئی حرج نہیں ہے.